الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو دنیا اور آسمان کو بنانے والا ہے، جو پوری کائنات کو اکیلا پیدا کرنے والا ہے، جو اکیلا عبادت کرنے کے لائق ہے، جو ساری تعریفات کے لائق ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اور نبی کا سلسلہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے آخری نبی، آخری رسول منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں۔ آپ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنے اوصاف ہیں، اتنی خصوصیات ہیں کہ اتنے اوصاف، اتنی خصوصیات آج تک کسی انسان کے اندر جمع نہیں ہوئے، اور قیامت تک آپ جیسا بہترین انسان کوئی نہیں آئے گا۔ آپ جیسے اوصاف کے مالک، آپ جیسے کردار والے، آپ جیسے اخلاق والے اور آپ جیسے رہنما قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا نبی رحمت بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، شفیع المذنبین بنا کر بھیجا۔ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ سینے میں درد رکھتے تھے، اپنی امت کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ تبلیغ کے لیے بڑی جدل اور محنت کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ایمان کے اتنے حریص تھے کہ آپ غم میں گھلے جاتے۔ آپ کو یہ فکر پریشان کرتی کہ کیسے لوگوں کو اسلام میں داخل کروں، کیسے آدمی ایمان لے آئے، کیسے لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ کو امت کی بڑی فکر تھی، لوگوں کے ایمان لانے کی فکر تھی۔ آپ بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، آپ امت پر بڑے شفیق تھے۔ آپ سے جیسا کوئی، آپ جیسا کوئی مہربان اور شفیق نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعلیم حاصل کرنا اور آپ کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب ہم مسلمانوں کے لیے فرائض میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے جسم سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی مجھے یعنی محمد کو اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ یعنی ایک مومن اس وقت تک مومن ہو سکتا ہے جب تک اس کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ چہیتے، محبوب اور پسندیدہ ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنا ہونا چاہیے۔ آپ کی محبت دنیا کی تمام محبت پر غالب ہے، اور آپ سے محبت کرنا ایمان میں داخل ہے، ہمارے اسلام میں داخل ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، جن کو صحابی کہا جاتا ہے، وہ صحابی اور صحابہ کرام، صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کی مثال پھر صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے بعد آنے والی نسلوں میں ایسی مثال نظر نہیں آتی۔ بڑے شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اور دنیا جہان کی محبت پر نبی کی محبت کو ترجیح دیتے تھے، اپنی جان پر محبت کو ترجیح دیتے تھے۔ وقت تو مختصر ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کے لیے میں ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے بعد کائنات کی ہر چیز سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے بعد آپ سے میں کائنات کی ہر چیز سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ابھی نبی کا آرڈر ہوا، نبی نے ایک حکم بتایا، ایک تعلیم دی، ایک پیغام اور ایک وحی سنائی۔ حضرت عمر کیسے اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ٹھیک، اگر بات ایسی ہے تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں، سنت جیسے سنی، تعلیم نبی جیسے سماعت فرمائی، فوراً اس پر عمل کر گئے کہ ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے کہ جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنا پڑے گا تبھی مسلمان ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الان یا عمر، اب تم سچے پکے مومن اور مسلمان۔ تلاش کریں اپنی زندگی میں، کیا رسول کا پیغام اگر آ جائے، سن لیں، بتلا دیا جائے، کیا ایسے ہی فوراً اپنے آپ کو سنت کے تابعدار بنا لیتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے اندر، کسی مسلمان کے اندر اتنا جذبہ، اتنا شعور اور اتنا شوق ہے سنت پر عمل کرنے کا کہ ابھی زبان نبوی سے کوئی بات نکلی اور صحابی فوراً اس پر عمل کر لیتے، ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ۔ اسی طرح کی ایک مثال آپ کو بیان کروں، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ربیعہ کچھ مانگ لو، مجھ سے کچھ مانگ لو، جیتے جی کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ ربیعہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی مصاحبت چاہیے، جنت میں آپ میرا رفیق بن جائیں، دوست بن جائیں، پڑوسی بن جائیں، ساتھی بن جائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اے ربیعہ، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ چاہتے ہو مانگ لو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی سوال ہے، کچھ مانگنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔
تو ربیہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، میں اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتا۔ رسول کی رفاقت سے بڑھ کے میرے لیے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، بس ایک ہی چیز کا آپ سے مطالبہ ہے، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا پڑوس مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس صحابی ربیہ سے، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہیں جنت میں میری رفاقت چاہیے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تم مجھے اور میری مدد کرو نمازوں کے ذریعہ، بے پناہ اور کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی تم کثرت سے نماز پڑھو، سجدوں سے مراد تم کثرت سے نماز پڑھو، تمہیں میری مصاحبت، میری رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ تو جن بھائیوں کو، جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں ساتھ چاہیے، انہیں کثرت سے اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، نبی کا دفاع کرتے تھے، نبی کی مدد کرتے تھے اور نبی کا ساتھ دیتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر اکثر و بیشتر صحابہ کرام نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، ان میں ایک صحابی تھے ابو طلحہ جو نبی کا دفاع کر رہے تھے میدان احد کے اندر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اونچا کرتے ایڑیوں کے بل تاکہ ہم مشرکوں کو، تاکہ آپ مشرکوں کو دیکھ سکیں مشرک کدھر ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھ سکیں، تو ابو طلحہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنے چہرے مبارک کو، اپنے سر کو اونچا نہ کریں، کیونکہ آپ نے اپنے سر کو اونچا کر لیا تو دشمن کا تیر آپ کے سر میں لگ جائے گا۔ آپ اپنے اعتدال پہ رہیں، اپنے قدموں پر رہیں، ہم آپ کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، سینہ سپر ہے۔ اتنا خیال کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے دنیا کا کون آدمی ہو سکتا ہے جو رسول کے متعلق اس قدر شدید محبت کا اظہار کرے، آپ کا دفاع کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو اس طرح سے نچھاور رکھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت نہ کرے۔ اگر کسی نے نبی سے محبت کرنے میں بخیلی کی، کسی نے نبی سے محبت کرنے میں کمی کی، نقص کیا، یا نبی کی محبت پر بیوی کو محبت کو غالب کر دیا، نبی کی محبت پر اپنے مولوی، مولانا، دنیا کے لوگوں کو، والدین کو، اولاد کو، دنیا کی کسی چیز کو، گھر کو، بار کو، یا دھن دولت کو، جائیداد، کسی بھی چیز کو نبی کی محبت پر غالب کر دیا، ترجیح دے دیا، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ پھر تو اسے اس کے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایمان میں نقص پیدا ہو گیا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا۔ تو یہ ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور خطبہ جمعہ کے لیے اس مضمون کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم نے تقریباً 3 ہفتوں سے اس موضوع کو اختیار کیا ہے۔ پچھلے سب سے پہلے ہم نے موضوع منتخب کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے جو وصیت کرتے ہیں ان وصیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جو موضوع میں نے اختیار کیا وہ موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور ابھی میں نے موضوع رکھا ہے محبت رسول اور اس کا تقاضا۔ ان تمام موضوعات سے میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کو سمجھیں، رسول کو جانیں، محبت رسول کیا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، رسول کی محبت حقیقت میں کیا ہے، اور رسول سے محبت کرنا کس بات کا تقاضا کرتا ہے، رسول کی محبت کی نشانیاں کیا ہیں، رسول سے محبت کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں کیا ہیں۔
اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی مقصد کی حیثیت میں نے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے. جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اب ہمیں جاننا یہ پڑے گا کہ رسول سے محبت کرنا اب اس بات کا تقاضا کیا ہے. رسول سے ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آپ پر آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. اب محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ایک محب رسول کو، رسول سے محبت کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول سے محبت کرنے والے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے ہم پہچان سکیں کہ یہ واقعی سنی ہے، یہ واقعی محب رسول ہے، یہ واقعی نبی سے محبت کرنے میں سچا اور پکا مسلمان؟ کیسے پہچانیں گے؟ اس کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ آئیے چلتے ہیں محبت رسول کے تقاضے کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کا احترام کریں، رسول کی عزت کریں، رسول کا ادب کریں، اور رسول کا احترام کریں دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر. آپ کو ایک واقعہ اس پس منظر میں آپ کو بتاؤں. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے، ایلچی بن کر آئے تھے. مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کر رسول کی خدمت میں آنے والے یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ آتے ہیں اور رسول کو دیکھتے ہیں، رسول کے پیارے اصحاب ان کو دیکھتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں. پھر جب رسول کی محفل سے رخصت ہو کر کافروں میں جاتے ہیں، مکہ والوں کے پاس جاتے ہیں، تو کن باتوں کا اظہار کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں. یہ عروہ بن مسعود کافروں کے پاس جاتے ہیں، مشرکین مکہ کے پاس جاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، عمرہ، حکمہ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، مگر محمد کے پاس جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ محمد سے ان کے ساتھی جتنی محبت کرتے ہیں، جتنی تعظیم کرتے ہیں، کائنات میں کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں ہے. یہ کن کا تجزیہ ہے، کن کا مشاہدہ ہے؟ ایک وہ جو سفیر بن کر رسول کی خدمت میں آئے تھے چند لمحے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، اور انہوں نے رسول کی خدمت سے، صحابہ کرام کی محبت سے جو محسوس کیا اور انہوں نے جو مشاہدہ کیا اس کو اپنی قوم کے سامنے بیان کیا کہ محمد کے ساتھی جو محمد سے محبت اور تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہوتی. محمد جب تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک بھی زمین پر نہیں گرتا ہے، ان کے ساتھی اپنے ہاتھوں میں کیچ کر لیتے ہیں، ہاتھوں میں بسا لیتے ہیں، اور یہ تھوک اپنے بدن پر تبرکن جو ہے لیپنے لگتے ہیں، بدن پر پوچھنے لگتے ہیں. اور یہ محمد جن کی تعظیم کی بات میں کر رہا ہوں، یہ محمد جب بولتے ہیں تو سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور عمل کی طرف دوڑتے ہیں. جیسے ہی کوئی بات بتاتے ہیں فوراً اس حکم کو بجا لاتے ہیں، فوراً اس پر عمل کرتے ہیں. اور جب یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے آپس میں جھگڑے لڑائی کرتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں. پانی کو اتنا متبرک سمجھتے ہیں کہ اس پانی کو محمد کے ہاتھوں نے لمس کیا ہے، چھوا ہے، محمد کے بدن نے چھوا ہے، یہ پانی مبارک اور متبرک ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے جھپٹتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں. اور جب یہ محمد بولتے ہیں تو ان کے ساتھی خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل خاموشی سے آپ کی آواز کی طرف لوگ کان دھر لیتے ہیں، اور ان کا کوئی بھی ساتھی انہیں گھور کر تیز نظروں سے، تیز آنکھوں سے، پوری آنکھوں سے نہیں نظر ملاتے. یہ بیان کرنے والے کافروں کی طرف سے آنے والا ایک سفیر ہے جو اپنی قوم میں کافروں میں جا کر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے تعظیم رسول، محبت رسول. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، آپ کی تعظیم کرتے، آپ کا ادب بجا لاتے، اور آپ جب حکم دیتے تو اس پر فوراً دور پڑتے، عملی جامہ پہناتے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے، اتار لیتے تھے.
یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا ادب بچا لانا۔ ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ آج ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ کی باتیں ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، اس وقت ہم نبی کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے۔ جلسے میں، خطبوں میں، تقریروں میں جہاں حدیث رسول بیان کی جائے خاموشی سے سنیں گے، اور سننے کے بعد کیا کریں گے؟ سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے۔ یہ ہے اس وقت ہمارے لیے کرنے کا کام۔ اسی طریقے سے محبت رسول کا ایک دوسرا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور مال بھی حاضر ہو۔ نبی کی محبت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، فرض اور واجب ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے، کائنات کی ہر شے سے نبی کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور ضرورت پڑے تو محبت رسول کے لیے جان بھی حاضر ہو، مال بھی حاضر ہو، دنیا کی ساری چیز قربان کی جائے محبت رسول پر۔ دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے محبت رسول کے لیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز نہ بنا لے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ، تبھی جا کر کے وہ مومن ہو سکتا ہے۔ تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ تھا کہ رسول کی تعظیم کریں، ادب بجا لائیں، اور دوسرا تقاضا یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی جان کا قربانہ پیش کر دیں، جان کی قربانی لگا دیں، اور تن من دھن کی بازی لگانا پڑے تو محبت رسول کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت رسول کا ایک تیسرا تقاضا اور سب سے اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں، رسول کی بات مانیں، رسول کی اتباع کریں۔ رسول کی بات کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، رسول کے فرمان کے سامنے کوئی علمی مولوی، کوئی فقیر بھی، کوئی مفتی کچھ نہیں اہمیت رکھتا۔ یہ کون آدمی کرے گا؟ یہ رسول سے محبت کرنے والا کرے گا، کہ جب رسول کی بات آ جائے تو ہمارے تمہارے اس کے کوئی بھی مولوی کچھ نہیں، رسول سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں، رسول سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں۔ تو محبت رسول کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول کی بات مانیں، رسول کی اتباع کریں، رسول کی پیروی کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے نبی آپ لوگوں سے بتا دیں، اگر لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، آپ کی بات مانیں، آپ کی تابعداری کریں، آپ کا حکم مانیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرنے لگے گا۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم رسول کی اتباع کریں، رسول کی بات مانیں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ مشکات کی حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت رسول کیا ہے؟ محبت رسول یہ رسول کی سنت سے محبت کرے، رسول کے دین سے پیار کرے، رسول کی تعلیمات سے محبت کریں، یہی محبت رسول ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ نبی کی سنت کو مانے۔ نبی کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی بات مانیں، رسول کے حکم پر چلیں، اور رسول کی تابعداری کریں، رسول کی اتباع کریں۔ صحابہ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھی۔ تو سیدنا انس کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اچانک آواز سنائی دی، رسول کی طرف سے ایک منادی آواز لگا رہا تھا کہ اے لوگوں سن لو، اللہ کی طرف سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ کیا کہتے ہیں؟ اے انس رک جاؤ، اس شراب کو لو اور گلی میں پھینک دو، بہا دو، اب اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ کے رسول کا پیغام آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، سن لو آواز۔ چنانچہ
انس رضی اللہ عنہ شراب لیتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی، مدینے کے گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، لوگ پی نہیں رہے تھے، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے شراب کو ہاتھ سے پھینک دیا، منہ سے نکال دیا، گلیوں میں پٹک دیا۔ یہ سنت رسول کا تقاضا۔ اب اپنا جائزہ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم پکے سنی ہیں، ہم سچے سنی ہیں، ہم اصلی سنی ہیں، تم جعلی مسلمان ہو، تم جعلی سنی ہو۔ تلاش کرتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بھائی پکا سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں بھائی رسول کی سنت ہے، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھو، ہاتھ نہ لگاؤ، تو کہیں گے نہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ کاہے کا سنی پھر؟ کاہے کا سنی؟ آپ کہو کہ میں اپنے جسم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، پھر رسول سے محبت کہاں؟ اذان ہو رہی فجر کی، جگاتے بھائی چلو نماز کی طرف۔ آپ تو کہا کرتے تھے میں تو پکا سنی ہوں، کہا نہیں سونے دو یار، ابھی پھر پڑھ لیں گے، کل سے پڑھ لیں گے، اگلے جمعہ سے سٹارٹ کریں گے، اگلے دن سے شروع کریں گے، ابھی ناپاکی ہے، ابھی نجاست لگی ہے، ابھی جانے دو۔ کاہے کا سنی؟ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی سنت سے محبت کرتے ہیں، یا اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے عیش کو، اپنے آرام کو اور اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں؟ کاہے کا سنی؟ کاہے کا جو ہے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ؟ آپ سے کہتے ہیں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب امام وللظالین کہے تو تم زور سے آمین کہو۔ آپ کہتے ہیں میرے مولانا منع کرتے ہیں، میں نے مولانا کہتے ہیں دھیرے سے پڑھو، آمین نہیں بولو، یہ وہابی کی علامت ہے، یہ وہابی کی نشانی۔ میں کہتا ہوں سنت رسول، اور آپ کہتے ہیں میرے مولانا منع کرتے ہیں، تو پھر کائے کا سنی؟ آپ کہو کہ میں مولانا سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے مسلک سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے مولانا کے فتویٰ سے محبت کرتا ہوں، پھر یہ نہ کہو کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے اگر کہوں کہ سینے پہ ہاتھ مارنا رسول کی سنت ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے مفتی منع کرتے ہیں، ہمارے مفتی اس سے روکتے ہیں، پھر کائے کا جو ہے سنی؟ آپ کہیں کہ میں اپنے مولانا سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ دلیل آ جائے قرآن سے، حدیث سے، آمنا صدقنا، اس پر ایمان لے آئے۔ پھر دائیں بائیں ہمارے مولوی منع کرتے ہیں، ہمارے مفتی منع کرتے ہیں، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے فتویٰ میں نہیں ہے، ہمارے مسئلے میں نہیں، ہماری کتاب میں نہیں ہے، تو پھر رسول سے یہ محبت نہیں ہے۔ رسول کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی باتوں پر چلیں، اس کی پیروی کریں اور انہی کی تابع داری کریں، جیسا کہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو بیان کیا، کس طرح سے صحابی ابھی فوراً حدیث رسول سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، فوراً چوں چرا، بعد میں دوسرے ٹائم سوچیں گے دیکھیں گے، ایسی کوئی بہانے بازی نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو سنت رسول کا تقاضا، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، آپ کی پیروی کریں اور آپ کی تابع داری کریں۔ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کی مدد کریں، نبی کے دین کی مدد کریں اور نبی کی سنت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی پر ایمان لایا، وہ لوگ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کی توقیر کرتے ہیں اور نبی کی مدد کرتے ہیں، اور وہ نور جو اللہ کی طرف سے آیا اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نبی پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرتے ہیں، دراصل یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر محبت رسول کے تقاضے کو بیان کرتا ہے۔ محبت رسول تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ رسول پر ایمان لائیں، آپ رسول کی توقیر کریں، آپ رسول کی مدد کریں۔ رسول کی مدد کیا ہے؟ رسول کے دین کو سیکھیں، علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اس دین کو، اس شریعت کو، اس تعلیم نبوی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ رسول کی مدد ہے۔ رسول کی سنت کو آپ سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، گویا کہ آپ رسول کی مدد کرتے ہیں۔
یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. رسول پر ایمان لائیں، رسول کی توقیر کریں اور رسول کی مدد کریں، اور اس نور کی واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی اتباع کریں، اس ہدایت کی اتباع کریں جو محمد پر نازل کیا گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہے، نور مجسم ہے، نور من نور اللہ، اللہ کی نور ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. تب آپ کائے کا جو ہے سنی، آپ جب قرآن نہیں مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے ہیں، آپ اپنے امام کی، اپنے مولوی کی بات مانتے ہیں جو گڑھ لیا ہے اس نے، تو پھر آپ سنی کہاں کے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ نور جو نبی پر اللہ نے نازل کیا. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا؟ آپ قرآن میں اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، سورہ آراف کے اندر ہے، سورہ آراف 157. قرآن کھول کے دیکھ لیں. وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے محمد پر نازل کیا ہے، بھائی محمد کو نہیں نازل کیا، اللہ نے کہا وہ نور جو محمد پر نازل کیا اس کی پیروی کرو. کیا اللہ نے کہا وہ نور جو محمد پر نازل کیا اس کی پیروی کرو. اس نور کی، اس ہدایت کی سے مراد قرآن ہے. نور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، قرآن، ہدایت، شریعت، دین، وہ نور مراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک بشر ہیں، تم ہی جیسے ایک بشر ہیں. اور پچھلے خطبہ میں آپ کو میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، تم ہی میں سے، تمہاری قوم میں سے. وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ نوری نہیں ہے، وہ تم ہی میں سے ایک بشر، ایک انسان ہے. تو محمد ایک انسان، ایک بشر ہیں. وہ نور من نور اللہ نہیں ہے، وہ سراپا نور نہیں ہے، سراپا مجسم نہیں ہے. آپ کی تعلیمات نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہے. آپ جو لے کر کے آئے وہ نور ہے. آپ جو بتاتے تھے، فرماتے تھے، وہ نور ہے. تو آپ کا جسم نور نہیں، آپ کا جسمانی اعتبار سے آپ ایک بشر. قرآن کی اس آیت سے بھی اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے. تو اس قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ پر کامل ایمان لائیں اور آپ کی کامل تعظیم کریں اور آپ کی کامل طور پر مدد کریں، آپ کے دین کی مدد کریں، اور آپ جو نور لے کر آئے، جو ہدایت لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، آپ اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں. اگر یہ خوبیاں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، دراصل وہی لوگ اولئک هم المفلحون، دراصل وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو محبت رسول کا یہ تقاضا تھا. اسی طریقے سے محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. وہ درود و سلام جو آپ نے خود ہمیں سکھایا، بناوٹی نہیں. گڑھ لیا ہم نے، ٹائم ٹیبل بھی ہم نے اپنا بنا لیا، طریقہ بھی ہم نے اپنا بنا لیا، اور ہم اپنے طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے جو سلام نہ پیش کرے وہ دین سے نکلا ہوا ہے، وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے. جو درود رسول نے سکھایا ہے صحابہ کو، وہ درود پڑھیں. جو طریقہ درود پڑھنے کا رسول نے صحابہ کو دیا ہے وہ طریقہ اختیار کریں. دین میں اپنا طریقہ نہیں، دین میں اپنی کوئی بات نہیں. طریقہ بھی وہی اور بات بھی وہی ہونی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، لہٰذا اے مومنو آپ بھی رسول پر درود و سلام پڑھا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، آپ پر سلام بھیجنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، آپ سے محبت کرنے کا تقاضا بھی ہے. جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اس کی 10 غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. یہ درود کی فضیلت اور خاص طور سے نبی کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. تو بہرکیف مسلمان جو ہوگا درود پڑھے گا، لیکن محبت رسول کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اپنے من سے درود کا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، اپنے من سے درود کے صیغے، درود کی باتیں. جو درود آپ کو نبی نے سکھایا، نماز میں پڑھتے ہیں، آلریڈی موجود ہے. جو چیز موجود ہے آپ اس کی کاریگری، وہ فیکٹری کو کھول رہے ہیں. جو چیز خود نبی نے ہمیں دے دی، سکھا دی، بتلا دی، اس چیز کا آپ کاریگر کیوں بن رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ کاریگری دی ہے کہ آپ جو ہے درود بناؤ، درود کے صیغے ایجاد کرو، اپنے من سے درود بنا کے پیش کرو؟
طریقہ تو وہ ہوگا، باتیں تو وہ سچی ہوں گی، صحیح ہوں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے۔ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کریں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی تعلیمات حاصل کریں، آپ کی باتوں کو جانیں، تاکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن سکے، ہم اسی طریقے سے زندگی پر عمل کر سکیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو جانیں۔ ہمیں یہ ضروری نہیں ہے خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کو پڑھیں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ بختیار کاکی ہے جو فلاں 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 ان کی زندگی کیسی تھی ہم ان کو جانیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر علم لیتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی یہ جانیں۔ اور کائنات میں چیلنج کرتا ہوں، کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں آئی ہے جن کی ہر بات، زندگی کی ہر بات لکھی ہو، ہنسنا، رونا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا۔ کون ایسی ہستی کائنات میں؟ بادشاہوں میں بھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا، راجا مہاراجاؤں میں کوئی اتنا بڑا نہیں گزرا جس کے کئی دیوان ہوتے تھے، کئی منشی ہوتے تھے، کئی لکھنے پڑھنے والے، کئی درباری ہوا کرتے تھے۔ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے، ہزاروں ساتھی ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے، راجا مہاراجاؤں کے، مگر ان کی زندگی کی کیفیت پوری زندگی کی بات نہیں ملتی ہے۔ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی کامل شخصیت ایک ہی ہے جن کی زندگی کی ہر بات لکھی ہے۔ کیوں لکھی ہے؟ جانتے مقصد اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل، آئیڈیل نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جن کی زندگی نمونہ ہے تو ضروری ہے اس نمونوں کو لکھا جائے، ان کو لکھا جائے، ان کو بیان کیا جائے، لوگوں کو سنایا جائے۔ تو چونکہ آپ کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسی لیے آپ کی ہر بات لکھی گئی، ہر بات، ہنسنا، رونا، بولنا، چلنا، پھرنا، ہر بات لکھی گئی۔ ایسا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی زندگی کو پڑھنا بھی رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیں۔ اسی طریقے سے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کا دفاع کریں۔ رسول، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ رسول کا کارٹون بناتے ہیں، رسول کی تصویریں بناتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے موسم میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایسے موسم میں رسول کا دفاع کرنا ہے۔ ایسے موسم میں رسول کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے، آواز بلند کرنی ہے ان لوگوں کے خلاف جو رسول پر انگلی اٹھائے، آپ کا کارٹون بنائے، آپ کی تصویر بنائے، یا آپ کی زندگی کے کسی بات پر انگلی اٹھائے۔ آپ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کیے ہیں، 6 سال کی عمر میں، 9 سال میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، اس پر بڑی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ آپ دفاع کے لیے کھڑے ہوں، رسول کا دفاع کریں۔ یہی نہیں کہ صرف کافروں کے لیے آپ تلوار بنیں گے، آپ ان بددین مسلمانوں کے لیے بھی تلوار بنیں گے جو سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہے، جو داڑھی کا مذاق اڑائے، جو نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑائے، جو آمین بولنے والوں کا مذاق اڑائے، جو رفع یدین کرنے والے کا آمین مذاق اڑائے۔ سنت کی کسی بھی حیثیت سے مذاق اڑانے والا کوئی بھی مسلمان، ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے۔ سنت کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو رسول کا دفاع یہی نہیں کہ رسول کو کوئی گالی دے تو ہمیں دفاع کرنی ہے، نہیں، رسول کی ادنا سی سنت پر بھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ہم اس کی انگلی کو توڑ دیں، اس کے ہاتھ کو توڑ دیں، اور اس کو ایسی ایسا سبق سکھائیں، پھر دوبارہ اسلامی تعلیمات پر انگلی نہ اٹھائیں۔ یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے رسول سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے نعوذ باللہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، جس طرح سے نبی کے زمانے میں بھی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور فلاں اسود انسی، کئی لوگوں نے نبی کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، احمد عیسیٰ اور پتہ نہیں جو ہے شکیل بن حنیف انڈیا کے ہیں، یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہلواتے ہیں لوگوں میں، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا ذلی بلی کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نبی کے جانے کے بعد اب دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے۔ کوئی آدمی بیان کرے
کہ خواب میں کوئی بزرگ بیان کرے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، کوئی مولوی بیان کرے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، یہ وحی بھیجی ہے، یہ خط بھیجا ہے، یہ پیغام بھیجا، وہ جھوٹا اور مکار ہے، وہ جھوٹا اور مکار ہے، دنیا میں شہرت چاہتا ہے۔ دین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب دین کا کوئی بھی پیغام قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی بھی پیغام نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب آئیں گے مگر اللہ کی طرف سے دین نہیں لائیں گے۔ اسی قرآن کو جو 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے دین، اسی قرآن کی تبلیغ کریں گے، اسی شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے۔ تو یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر عقیدہ رکھیں، اور اس کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں ہم ان آوازوں کو دبائیں، اس کو ختم کریں۔ اسی طریقے سے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے بارے میں غلو نہ کریں۔ بہت سے لوگ نبی کے درجے کو بڑھا دیتے ہیں، نبی ایسے ہیں، نبی ویسے ہیں، نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کا سایہ نہیں ہے، آپ جو ہے دنیا میں سب سے جسمانی اعتبار سے بڑے تھے۔ یہ غلو ہے، ایسی باتیں نبی نے نہیں بتائی ہیں۔ نبی ایک انسان ہے، جس طرح ہمارے بدن پر مکھی بیٹھ جاتی ہے آپ کے بدن پہ بھی بیٹھ جاتی تھی، اور جس طریقے سے ہم چلتے پھرتے ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے۔ جس طرح سے ہمارے جسمانی سایہ ہے، نبی کا بھی جسمانی سایہ تھا، متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ اور جس طریقے سے ہماری جسامت ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے متوسط جسامت، نہ زیادہ بڑے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ اب غلو کرتے کرتے یہ کہہ دینا سب سے بڑے تھے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی کے بارے میں غلو نہیں کرنا، جو سچائی ہے بس اسی کو بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم میرے بارے میں حد سے زیادہ غلو نہ کرو، میرے درجے کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو۔ جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا، ان کو الہ بنا دیا، معبود بنا دیا، اس طریقے سے میرے بارے میں نہ کرو۔ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا ایک بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو، اس سے آگے مجھے نہ بڑھانا۔ تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں غلو نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی محبت کی نشانی ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کا دین سیکھیں، آپ کے دین پر عمل کریں، آپ کے دین کو پھیلائیں، آپ کا دفاع کریں، آپ کے دین کی مدد کریں، اور آپ کے دین کو دنیا میں پھیلائیں، آپ پر درود پڑھیں، آپ ان لوگوں سے محبت کریں جو آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا دفاع کریں جو رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کا دفاع کرتے ہیں۔ جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں پیر و فقیر کی، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم حدیث رسول پڑھ کے سنائیں، بخاری کی حدیث سنائیں، مسلم کی حدیث سنائیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ منع کرتے ہیں، ہمارے مولوی منع کرتے ہیں۔ کائے کا محبت رسول؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا جو حکم ہے، نبی کی جو باتیں ہیں، آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارگاہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے، بارگاہ نبی کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نبی کی نورانیت، نبی کی ہدایت کو ڈال دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں سے نفرتوں کو، قدورتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو سیقل اور ہمارے ایمان کو روشن کر دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں جہاں کمزوری ہے اس کو ختم فرما دے، ہمارے عبادتوں میں اور اقوال میں، اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں نیک اور ایک بنا دے، اور جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر اور صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔